إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مشہور کتاب العقیدۃ الواسطیہ کی شرح اس مسجد میں پڑھ رہے ہیں. گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے بعض ناموں کے تعلق سے، بعض صفات کے تعلق سے تذکرہ آ چکا ہے. اسی سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے درس میں بھی اللہ رب العالمین کے بعض نام اور بعض صفات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا منہج ہے، کیا عقیدہ ہے، اور کتاب و سنت سے اس کی کیا دلیل ہے، انشاءاللہ آج کے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. مصنف رحمہ اللہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وقوله سبحانہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سورۃ الاخلاص اور اس کے بعد آیت الکرسی کے اندر جو اللہ رب العالمین کے نام اور صفات کے تعلق سے بیان آیا ہے، اسے ذکر کرنے کے بعد اس آیت کا انتخاب کیا: هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. یہ سورۃ الحدید کی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں 4 ناموں کا مسلسل تذکرہ کیا ہے: الاول والآخر والظاہر والباطن. یہ 4 نام اللہ رب العالمین کے ایسے ہیں جو زمان کے اعتبار سے اور مکان کے اعتبار سے ہر چیز کو محیط ہے. زمان یعنی وقت کے اعتبار سے اور مکان یعنی جگہ کے اعتبار سے تمام چیزوں کو محیط ہے. کوئی چیز نہ وقت کے اعتبار سے اور نہ جگہ کے اعتبار سے اس سے خارج ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا: هو الاول والآخر، کہ اللہ رب العالمین اول ہے، والآخر اور وہی آخر ہے، والظاہر اور وہی سب سے اوپر ہے. ظاہر ہے، ظاہر کا معنی سب سے اوپر، والباطن اور وہ باطن ہے. یہ 4 نام اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ذکر کیا: الاول، الآخر، الظاہر اور الباطن کا. شروع میں ہم نے چند قواعد کا تذکرہ کیا تھا کہ اسماء و صفات کو جو کتاب و سنت کے اندر وارد ہیں ان کو صحیح معنی میں سمجھنے کے لیے بعض قواعد ہیں. آپ کو یاد ہوگا شروع کے دروس میں ہم نے ان قواعد کا سب سے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ سلف صالحین نے اللہ رب العالمین کے ان نام سے، ان صفات سے جو سمجھا ہے، جو تفسیر کی ہے، اسی کے مطابق ان
اسماء و صفات کو سمجھنا ضروری ہے۔ ان آیتوں کی تفسیر اپنے ذہن سے، اپنے قیاس سے، اپنی رائے سے اگر کوئی کرنے جائے اور سلف صالحین کے فہم کو پس پشت ڈال دے تو زبردست ٹھوکر کھائے گا۔ جیسے کہ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی گئی تھی الکرسی کی، وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ لفظ کرسی کسی کے سامنے بیان کیا جائے تو کوئی بھی کرسی سے کیا سمجھے گا؟ جو اس کے ذہن میں کرسی کی تصویر ہے وہی سمجھے گا جس میں انسان بیٹھتا ہے، حالانکہ اس آیت میں کرسی کا وہ معنی نہیں ہے، بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا معنی کیا بیان کیا؟ موضع القدمین، اللہ رب العالمین کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ تو کتاب و سنت کے اندر جو اللہ رب العالمین کے تعلق سے بیان ہو، ان آیات کا، ان احادیث کا کیا صحیح معنی ہے؟ ہم اپنی قیاس اور رائے سے اس کا صحیح معنی بیان نہیں کر سکتے۔ ضروری ہے کہ سلف صالحین نے ان آیت سے، ان احادیث سے کیا سمجھا ہے وہی فہم معتبر ہے، باقی اس کے علاوہ جو بھی انسان اپنی طرف سے فہم پیش کرنے کی کوشش کرے گا وہ باطل اور مردود ہوگا۔ چنانچہ یہ جو نام ہے الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، باطل فرقوں نے ان چار ناموں کے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں، اور یہ تمام کے تمام معانی باطل معانی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک انتہائی باطل عقیدہ، خبیث فکر، وحدت الوجود کا بعد گمراہ فرقوں کے اندر وجود آیا تھا، پایا گیا تھا۔ وہ عقیدہ کیا تھا؟ وحدت الوجود، یعنی اللہ رب العالمین کا ہی وجود فقط وجود ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ کیا کہتے تھے کہ جو بھی چیز آپ کو نظر آتی ہے وہ اللہ ہے حقیقت میں۔ بظاہر آپ کو کوئی دوسری چیز نظر آئے لیکن حقیقت میں ہے کیا؟ ہو حقیقت میں وجود صرف ایک ہے، اور وہ وجود کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ اس لیے ہر چیز اللہ ہے، یہ بھی اللہ ہے، یہ بھی اللہ ہے، آپ بھی اللہ ہیں، ہم بھی اللہ ہیں، عابد اور معبود سب ایک ہی ہیں، عبادت کرنے والا انسان اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سب اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سلف صالحین نے بیان کیا ہے کہ اس سے خبیث اور باطل عقیدہ شاید کہ اس روئے زمین پر کوئی نہیں آیا تھا، اتنا خبیث اور باطل عقیدہ تھا۔ یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ پیشاب و پاخانہ اور حلوے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے، آپ کو بظاہر فرق نظر آ رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے بر صغیر کے اندر بھی ہمارے نوجوان جن بعض اسکالرز کو فالو کرتے ہیں وہ بھی اس طرح کے باطل عقائد کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور نام ڈاکٹر اسرار صاحب کا ہے، چنانچہ وہ بھی اسی وحدت الوجود جیسے کفریہ عقیدے کو علل اعلان لوگوں کے درمیان نشر و اشاعت کرتا ہے اور لوگوں کو اس باطل فکر کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ چنانچہ اس کی مثال پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے آپ کوئی لکڑی لیں اور اس کے سرے میں آگ لگا دیں اور اسے تیز دائرے کی شکل میں گھمائیں، آپ کو کیا نظر آئے گا؟ کہ کوئی آگ کا دائرہ ہے وہاں پر، اور پھر اس لکڑی کو روک لیں تو دائرہ ختم ہو گیا۔ تو جو چیز بظاہر آپ کو نظر آ رہی تھی حقیقت میں وہ چیز تھی نہیں۔ مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، اس سے لازم آیا کہ جو بھی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے حقیقت میں کچھ نہیں ہے، حقیقت میں صرف اللہ کی ہی ذات ہے، اور تمام کی تمام چیزیں وہ اللہ رب العالمین کا ایک مظہر ہے۔ تو یہ باطل عقیدہ ہے، اس سے لازم کیا آئے گا؟ ہر شخص، ہر چیز دنیا کے اندر کیا ہے؟ وہ نعوذ باللہ اللہ ہے۔ یہ باطل عقیدہ ابن عربی صوفی نے زور و شور کے ساتھ اس کا پرچار شروع کیا تھا، اور سلف صالحین کی ایک لمبی جماعت نے اس باطل عقیدے پر رد کیا ہے۔
حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس باطل عقیدے پر رد کیا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاویٰ کے اندر اور دوسری کتابوں کے اندر، ان کے تلمیذ رشید علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے، اور تقریباً تمام سلف صالحین نے اس باطل عقیدے پر رد کیا ہے۔ اس آیت سے، جو آیت آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آیت وحدت الوجود کے لیے نص قطعی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ آیت وحدت الوجود کے لیے نص قطعی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سلف صالحین میں سے کسی نے یہ فہم نہیں سمجھا، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا، خود اللہ کے رسول نے اس آیت کا کیا معنی ہے تفسیر کی ہے، بیان کیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ رب العالمین کے سامنے، اور دعا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے کہتے تھے اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء۔ دیکھیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ اول کا کیا معنی ہے۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے بہت ہی پیاری دعا ہے، یاد کر لیں اس دعا کو اور بکثرت پڑھتے رہا کریں، خصوصاً وہ لوگ جو قرض وغیرہ کے مصیبت سے جھوج رہے ہیں، فقر و فاقہ اور غربت سے جھوج رہے ہیں، تو اپنی معاشی حالت کے استحکام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین دعا ہے یہ، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر۔ ان تمام ناموں کا واسطہ دینے کے بعد اللہ کے رسول آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے اوپر جو قرض ہے، جس قرض کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے ہیں، اس قرض کو ادا کر دے، یعنی ہمیں توفیق دے، مالداری دے کہ جس سے ہم اس قرض کو ادا کر سکیں۔ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ، اور یہ جو فقر و فاقہ ہے، یہ غربت ہے، اس فقر و فاقہ سے ہمیں مالداری عطا کر، اس فقر و فاقہ سے ہمیں نجات دے۔ تو یہ بہترین دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث وارد ہے بالکل صحیح سند سے۔ خود اللہ کے رسول نے ان چار ناموں کا معنی بیان کیا اس حدیث کے اندر، اس دعا کے اندر، کہ اول کا کیا معنی ہے، آخر کا کیا معنی ہے، ظاہر کا کیا معنی ہے، اور باطن کا کیا معنی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، یہ ہے اس الاول کا معنی، انت الاول فلیس قبلک شیء، کہ اللہ تو اول ہے، یعنی تجھ سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اولیت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے الاول کا معنی، الاول کا یہ معنی ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الاول ہے۔ بعض متکلمین نے اللہ کا ایک نام القدیم بیان کیا ہے، بعض متکلمین نے اللہ رب العالمین کا ایک نام کیا بیان کیا ہے؟ القدیم۔ کتاب و سنت کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے کہیں بھی القدیم کا لفظ وارد نہیں ہے، قرآن کے اندر بھی نہیں ہے اور کسی حدیث کے اندر بھی القدیم کا لفظ اللہ رب العالمین کے لیے وارد نہیں ہے، اور اپنی طرف سے ہم اللہ رب العالمین کے لیے کسی نام کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العالمین کے جو پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ رب العالمین کو پکارو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے نام توقیفی ہیں، یعنی کتاب و سنت کے اندر اگر دلیل ہمارے پاس موجود ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اپنی طرف سے ہم کسی نام کا اللہ رب العالمین کے لیے اختیار نہیں کر سکتے۔ تو لفظ القدیم کتاب و سنت کے اندر کہیں پر اللہ کے لیے وارد نہیں ہے۔
جو متکلمین اللہ رب العالمین کے لیے لفظ قدیم کا استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک نام القدیم ہے، وہ کہتے ہیں کہ الاول کا جو معنی ہے القدیم کا وہی معنی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ الاول کا جو معنی ہے القدیم کا وہی معنی ہے۔ تو ہم ایسے لوگوں کو کہیں گے کہ اگر آپ کی مراد یہی ہے تو وہی لفظ استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ اگر مراد آپ کی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے تفسیر کی انت الاول فلیس قبلک شیء، تو اگر آپ کی مراد یہی صحیح معنی ہے تو اس کے لیے صحیح لفظ کا بھی انتخاب کریں۔ صرف نیت کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے، اس صحیح نیت کے لیے صحیح لفظ کا استعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اگر آپ کی نیت یہی ہے کہ قدیم سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہیں ہے، تو ہم کہیں گے آپ کو کہ آپ اس معنی کے لیے اس لفظ کا انتخاب کریں جو لفظ خود اللہ رب العالمین نے اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس معنی کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ الاول کا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا نام کیا ہے؟ الاول۔ القدیم اللہ رب العالمین کا نام نہیں ہے۔ بعض سلف صالحین نے بھی اللہ رب العالمین کے لیے لفظ قدیم کا استعمال کیا ہے۔ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کیا کہا کہ متکلمین نے، گمراہ فرقوں نے اللہ رب العالمین کیا ایک نام کیا بیان کیا ہے؟ القدیم۔ یہ باطل ہے، صحیح نام کیا ہے؟ الاول۔ لیکن بعض سلف صالحین کی کتابوں کے اندر بھی جن کا عقیدہ اور منہج درست تھا، ان کے یہاں بھی لفظ قدیم کا استعمال ملتا ہے۔ جیسے کہ امام سکسکی رحمہ اللہ نے البرہان کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے لفظ قدیم کا استعمال کیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اپنی نونیہ کے اندر، قصیدہ نونیہ ان کی بہت مشہور کتاب ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے لیے لفظ قدیم کا استعمال کیا ہے، لیکن بطور نام نہیں، بطور نام نہیں بلکہ بطور خبر۔ اور خبر کے طور پر اگر کوئی شخص استعمال کرے تو اس کی گنجائش ہے اگر صحیح معنی میں اس کا استعمال کر رہے ہو تو، کیونکہ لفظ قدیم دو معنوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو اس کا وہ معنی ہے جو صحیح ہے، یعنی اس سے پہلے کچھ نہیں، یہ اس کا صحیح معنی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے لیے اس معنی میں کوئی استعمال کرے تو گنجائش ہے، جائز ہے بطور خبر۔ لیکن لفظ قدیم کا استعمال نسبی طور پر بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہیں آپ کے پاس دو موبائل ہو، یہ پرانا ہے یہ نیا ہے، یہ قدیم ہے یہ جدید ہے، کہتے نہیں کہتے؟ تو کیا اس موبائل سے قدیم کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا؟ وہ کسی دوسرے کے بنسبت قدیم ہے لیکن اس سے بھی کوئی قدیم ہو سکتا ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر لفظ قدیم کا استعمال کیا، حتی عاد کالعرجون القدیم۔ تو قدیم نسبی کے طور پر، یعنی کسی چیز سے زیادہ وہ قدیم ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کوئی چیز قدیم ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے اس معنی میں لفظ قدیم کا استعمال کرنا جائز ہوگا؟ یقیناً حرام ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ معنی اگر کوئی استعمال کر رہا ہو نسبی طور پر کہ یہ کسی چیز کی بنسبت قدیم ہے لیکن اس سے بھی کوئی قدیم ہو سکتی ہے، یہ معنی اللہ رب العالمین کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ کون سا معنی اللہ کے لیے استعمال کرنا صحیح ہوگا؟ اگر اس معنی میں کوئی استعمال کرے کہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، اس معنی میں قدیم کا لفظ استعمال کرے تو جائز ہے۔ اگر خبر کے طور پر استعمال کرے، اللہ کے نام کے طور پر نہیں، نام کے طور پر استعمال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ نام کا ہونا اس کے لیے کتاب و سنت کے اندر اس کی دلیل کا ہونا ضروری ہے، اور کتاب و سنت میں لفظ قدیم اللہ رب العالمین کے لیے ہمیں نہیں ملتا۔ تو اللہ کا ایک نام کیا؟ الاول۔ اس کا صحیح معنی کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے؟ انت الاول فلیس قبلک شیء۔ تو یہ ہے اس کا صحیح معنی۔ الآخر کا کیا معنی ہے؟ خود اللہ کے رسول نے آگے بیان کیا، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، کہ تو آخر ہے، تیرے بعد بھی کچھ نہیں ہے۔ نہ اللہ سے پہلے کچھ ہے اور نہ اللہ رب العالمین کے بعد کوئی چیز رہنے والی ہے۔
ہر چیز فنا ہو جائے گی، سب سے آخر میں کون رہیں گے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ تو زمانے کے اعتبار سے یہ دونوں نام ہر چیز کو محیط ہے، نہ اللہ سے پہلے کچھ ہے نہ اللہ کے بعد کچھ ہے۔ الاول والآخر، زمانے کے اعتبار سے یہ دونوں نام ہر چیز کو کیا ہوا؟ محیط ہو گیا۔ یہاں پر یہ بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام دو طرح کے ہیں، بعض نام مفرد ہیں اور بعض نام مزدوج ہے، یعنی مرکب ہے۔ مرکب نہیں بلکہ مزدوج کہتے ہیں اس کو، یعنی دو ناموں سے ملے ہوئے ہیں، جیسے العلیم ہے، السمیع ہے، البصیر ہے، الحلیم ہے، الغفور ہے، الشکور ہے۔ یہ تمام کے تمام جو نام ہیں یہ مفرد نام ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ نام ایسے ہیں جو دو ناموں کو ملا کر اللہ رب العالمین کا نام ہے، اور ان میں سے الاول والآخر اور الظاہر الباطن ہے۔ اس لیے اگر کسی کا نام رکھنا ہو عبد کے ساتھ اور اس کے ساتھ اس نام کو ملانا ہو، جیسے ہوتا ہے نا کسی کا نام عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الحلیم، عبد الغفور، عبد الشکور، عبد السمیع، عبد البصیر، اگر الاول کے ساتھ کسی کا نام عبد کے ساتھ رکھنا ہو تو کس طرح نام رکھا جائے گا؟ عبد الاول والآخر، عبد الاول والآخر، کیونکہ یہ دونوں نام ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور یہ دونوں نام ایک ساتھ جب آپ کہیں گے، اطلاق کریں گے، تب اس کا صحیح معنی واضح ہوگا۔ ایسا نہیں کہ صرف اللہ رب العالمین سے پہلے کچھ نہیں ہے یہ کہہ کر ہم خاموش ہو جائیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے۔ تو زمانے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ہر چیز کو محیط ہے، الاول بھی ہے، الآخر بھی ہے۔ اسی طرح مکان کے اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین ہر چیز کو محیط ہے، اور اس کی دلیل یہ دو نام ہیں، الظاہر والباطن۔ کیا معنی ہے الظاہر کا، کیا معنی ہے الباطن کا؟ خود اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بیان کیا ہے، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، کہ تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ اے اللہ تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں۔ یہ ہے صحیح معنی الظاہر کا، یعنی اللہ رب العالمین سب سے اوپر ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو مکان کے اعتبار سے اللہ رب العالمین سب سے اوپر ہے اور ہر چیز کو محیط ہے۔ ساتھ میں ظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین الباطن بھی ہے، اور الباطن کا کیا معنی ہے؟ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، کہ اللہ تو باطن ہے، تجھ سے زیادہ کوئی چیز قریب نہیں ہے۔ سب سے قریب اگر کوئی چیز ہے تو اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے لفظ قریب کا جب استعمال کریں تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ کیا اپنی ذات کے ساتھ اللہ رب العالمین ہر ایک کے قریب ہے؟ گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ عرش کے اوپر مستوی ہے، العلی اس کا نام ہے، الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، لیکن عرش پر ہونے کے باوجود اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قوت اور قدرت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ہر چیز کو محیط ہے، اس کی قدرت۔ اللہ رب العالمین کا علم ہر جگہ ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت ہر جگہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کہاں ہے؟ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ تو جب ہم کہیں گے الباطن کا معنی یہ ہے کہ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، تجھ سے قریب کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس قربت کا معنی کیا ہوگا؟ اپنی قوت کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین سے قریب کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر یہ جو قربت ہے یہ عام قربت ہے، یہ جو قربت ہے یہ عام قربت ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری آیتوں میں معیت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور یہ آیتیں آگے آ رہی ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ تم جہاں کہیں رہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سے باطل فرقوں نے دلیل لینے کی کوشش کی کہ جب اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس کا مطلب کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ تم جہاں کہیں رہو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب
جہاں کہیں ہم رہیں، جب اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے بہتر ظاہر سی بات ہے کہ کوئی شخص ان آیتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ ایک دو نہیں، ہزار سے زیادہ دلیلیں ہیں کتاب و سنت کی کہ اللہ رب العالمین کہاں پر ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ اور جہاں بھی کسی کو شبہ ہو کسی آیت سے کہ یہاں ہو سکتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو وہ معنی باطل معنی ہے۔ اس کا صحیح معنی وہ ہے جو سلف صالحین نے ان آیتوں کا، ان احادیث کا بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اور معیت سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا علم، اس کی قدرت سب کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات یہاں مراد نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ لفظ معکم جو آتا ہے، معیت، یہ عام لوگوں کے لیے ہے، سب کے لیے۔ اس میں مشرک بھی داخل ہے، کفار بھی داخل ہے، یہود و نصارہ بھی داخل ہے، مجوس بھی داخل ہے، مؤمنین بھی داخل ہے، ایک گنہگار بندہ بھی داخل ہے اور ایک صالح بندہ بھی داخل ہے معیت میں۔ لیکن جب لفظ قربت کا استعمال ہو، لفظ قریب کا استعمال ہو کتاب و سنت کے اندر، تو سلف صالحین نے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ قربت کا لفظ صرف مؤمنین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا سورۃ البقرہ کے اندر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ان آیتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے کیا کہا کہ لفظ قریب کا استعمال ہوا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ تو دیکھیں یہاں اللہ رب العالمین نے لفظ قریب کا استعمال کیا، تو یہ لفظ قریب کیا مؤمنین، کفار سب اس میں شامل ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کے لیے لفظ قریب کا استعمال کرتے ہیں، اور عام طور پر استعمال کرنا ہو تو اس کے لیے لفظ معیت کا استعمال کرتے ہیں، یا جیسے یہاں پر الباطن کا استعمال کیا ہے۔ تو الباطن کا کیا مراد ہے؟ معنی ہے کہ اللہ رب العالمین سے قریب کوئی چیز نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے قریب کوئی چیز نہیں ہے۔ اس موقع پر بہت سارے لوگ سورہ قاف کی ایک آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ کون سی آیت ہے وہ؟ جی، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہے نا؟ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، یہ سورہ قاف کی آیت ہے۔ اس آیت سے بہت سارے لوگ غلط مفہوم اخذ کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے شروع میں کہا تھا درس کے کہ کتاب و سنت کے کسی آیت کو سمجھنے کے لیے سلف صالحین نے اس آیت سے کیا سمجھا ہے دیکھنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ بندہ ایسا ٹھوکر کھائے گا کہ اٹھ نہیں پائے گا، زبردست ٹھوکر کھا سکتا ہے وہ۔ تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سلف صالحین نے اس آیت کا کیا معنی بیان کیا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ جو آیت ہے اس بارے میں تفسیر کی کتابوں کی طرف آپ رجوع کریں، پائیں گے کہ اس کی دو تفسیریں وارد ہیں۔ اس کی ایک تفسیر وارد ہے کہ اس سے مراد اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات مراد نہیں ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کے شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ تو کون مراد ہے یہاں؟ اللہ رب العالمین۔ پہلی تفسیر اس کی ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ، کہ جب دو تلقی کرنے والے، لکھنے والے، حاصل کرنے والے، بندوں کے اعمال کا مراقبہ کرنے والے، عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، داہنے ایک بائیں بیٹھ کے لکھ رہا ہوتا ہے، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، جو بھی اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ فرشتے اسے کیا کرتے ہیں؟ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پورا سیاق کیا کہہ رہا ہے کہ یہ آیت اللہ رب العالمین کے بارے میں یا فرشتوں کے بارے میں؟ فرشتوں کے بارے میں۔
یہ پورا سیاق دلالت کرتا ہے کہ یہ آیت فرشتوں کے بارے میں ہے. یہ پہلی تفسیر ہے. دوسری تفسیر اس کی گئی ہے کہ اس سے اللہ رب العالمین کا علم اور اس کی قدرت مراد ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی قدرت مراد ہے. سلف صالحین سے اس کی پہلی تفسیر ہی ہمیں ملتی ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اسی طرح علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے الصواعق المرسلہ کے اندر، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا ہے اور ثابت کیا ہے. خصوصاً علامہ ابن قیم نے الصواعق المرسلہ کے اندر، جیسے کہ موصلی کی مختصر الصواعق المرسلہ کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے تفصیل کے ساتھ، کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات نہیں ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ سے کیا مراد ہے؟ فرشتے مراد ہے، اللہ رب العالمین کی ذات مراد نہیں ہے. اور جن تفاسیر میں اللہ رب العالمین کی قدرت اور علم کو مراد لیا گیا ہے، وہ اکثر تفسیریں باطل عقیدہ رکھنے والوں کی ہے. وہ اکثر تفسیریں کیا ہے؟ معتزلہ کے عقائد سے متاثر جو علماء گزرے ہیں، ان علماء کی تفسیروں میں یہ تفسیر پائی جاتی ہے، یہ معنی پایا جاتا ہے. اس لیے راجح معنی اس آیت کا کیا ہوگا؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کا، کہ اس سے مراد کیا ہے؟ فرشتے ہیں. اس سے مراد فرشتے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنے درس میں تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا ہے. استاد محترم شیخ ابراہیم بن عامر الرحیلی حفظہ اللہ، جو مدینہ یونیورسٹی کے عقیدہ کے بہت ہی لائق فائق استاد ہیں، پروفیسر ہیں، انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو ہمیں پڑھایا تھا. اور اس کا خلاصہ یہی ہے جو آپ کے سامنے ابھی ہم نے بیان کیا، کہ اس آیت میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں اللہ رب العالمین کی ذات یا اس کا علم یا اس کی قدرت مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد فرشتے ہیں. البتہ اللہ رب العالمین ہر ایک سے قریب ہے یا سب سے زیادہ قریب ہے، تو اس کی دوسری دلیل ہے. اس کے لیے دوسری دلیل ہے، جن میں سے ایک دلیل هو الاول والآخر والظاہر والباطن ہے. اور الباطن کا کیا معنی ہے؟ اقرب من کل شیء فلیس دونک شیء، کہ اللہ تجھ سے قریب کوئی چیز نہیں ہے. امام بیہقی کے یہاں مقاتل رحمہ اللہ، سلف صالحین کے ایک معروف عالم دین ہیں، ان سے اس آیت کی تفسیر وارد ہے. چنانچہ وہ الباطن کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں والباطن اقرب من کل شیء، کہ باطن سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز سے زیادہ جو قریب ہو وہ باطن ہے. تو اللہ رب العالمین مکان کے اعتبار سے بھی ہر چیز کو محیط ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں اور اس سے قریب بھی کوئی چیز نہیں. تو زمان کے اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین ہر چیز کو محیط ہے، اور مکان کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین ہر چیز کو محیط ہے. تو یہ نام اللہ رب العالمین کے بہت ہی عظیم معانی پر دلالت کرتے ہیں، اور ان ناموں کے صحیح معانی یہی ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث کے اندر مروی ہے. اب اگر کوئی کہے کہ اس آیت سے مراد ہے کہ اس سے وحدت الوجود مراد ہے، اللہ ہی ظاہر ہے، اللہ ہی باطن ہے، اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ معنی سلف صالحین نے نہیں سمجھا تھا. یہ باطل معنی ہے، بلکہ آیت کا یہ معنی بیان کرنا کفر کے اندر داخل ہو سکتا ہے. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ علم اہل سنت والجماعت کے سلفی علماء سے سیکھیں. اس طرح کے منحرف افکار رکھنے والوں کو اگر آپ سنیں گے تو کہیں کفریہ عقائد وہ آپ کے اندر داخل کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ان لوگوں کے ان باطل اور منحرف افکار سے ہمیں بچائے. اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے بیان کیا اللہ رب العالمین کے بارے میں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام العلیم ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام العلیم ہے، علم کی صفت سے متصف. اور گزشتہ درس میں آیت الکرسی کی تفسیر میں تفصیل کے ساتھ ہم نے علم کی صفت کے بارے میں بیان کیا ہے. جو بھائی گزشتہ درس میں حاضر نہیں تھے وہ صفت علم کے بارے میں اس درس کو سن لیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي
لا يموت، کہ اس رب کے اوپر توکل کرو، بھروسہ کرو جو کہ حی ہے، جس کا ایک نام کیا ہے؟ الحی۔ الحی کا معنی آیت الکرسی کے اندر بیان کیا گیا تھا، یہ نام آیت الکرسی کے اندر وارد ہے، الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم۔ وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ یہ دو نام جو ہے الحی اور القیوم تمام ناموں کا خلاصہ ہے، جامع ہے۔ الحی سے مراد ہمیشہ زندہ رہنے والا، جس سے پہلے نہ موت ہے اور نہ جس کے بعد موت ہے۔ یہ نام الحی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی بھی مخلوق کے لیے استعمال کرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ مخلوق میں کوئی ایسی چیز نہیں دکھا سکتے جس سے پہلے موت نہیں تھی یا جس کے بعد موت نہیں ہے۔ یا تو وہ ابھی زندہ ہے، ایک زمانے میں موجود نہیں تھا، جیسے کہ ہم ہیں ابھی باحیات ہیں، زندہ ہیں، لیکن ایک زمانے میں ہمارا وجود نہیں تھا۔ ہماری تاریخ پیدائش جو ہے اس سے پہلے کہیں ہمارا وجود تھا؟ کوئی وجود نہیں تھا۔ تو ایک زمانے میں ہم موجود ہیں، ابھی زندہ ہیں، پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہمارا کوئی وجود نہیں ہوگا، ہم مر جائیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر حیات سرے سے ہے ہی نہیں، جیسے کہ یہ ہے، اس کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے، حیات نہیں ہے۔ تو کوئی چیز آپ دکھا نہیں سکتے مخلوق کے اندر کہ جس کے اندر ہمیشہ حیات کی صفت موجود ہو۔ بس اللہ رب العالمین کی ذات واحد ذات ہے جس کو ہم حی کہہ سکتے ہیں، یعنی صفت حیات سے متصف، کمال کی صفت اللہ کے پاس موجود ہے۔ یہ جو حیات ہے، زندگی ہے، اللہ کے ساتھ جو حیات ہے وہ کمال ہے اس کے اندر۔ جو مخلوق کے ساتھ حیات ہے اس کے اندر نقص ہے، خلل ہے، عاجزی ہے، بہت ساری اس کے اندر بیماریاں ہیں۔ ایک انسان کے پاس زندگی جب ہوتی ہے اس وقت بھی کتنا عاجز، لاچار اور بے بس ہوتا ہے۔ اسے نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے، نیند کے عالم میں کیا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، اس کے بغل میں کیا ہو رہا ہے اسے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بیمار ہو جاتا ہے، جب تک علاج نہ کرائے وہ نصف مردہ رہتا ہے۔ تو انسان کی جو زندگی ہے، مخلوق کی جو زندگی ہے، یہ زندگی ناقص ہے۔ اللہ رب العالمین کو جو زندگی ہے وہ کامل ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے جو صفات ہیں وہ صفت کمال ہیں، مخلوق کے لیے جو ہیں ان صفات کے اندر کافی نقص ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا ایک نام کیا؟ الحی ہے۔ اسی طرح کا، اسی سے ملتا جلتا اللہ رب العالمین کا ایک دوسرا نام ہے، وہ کیا ہے؟ حیّن۔ اس میں یا اور ایک لکھنا پڑے گا آپ کو، ہاں کے بعد یا جس میں کسرہ ہے، زیر ہے، اور اس کے بعد یا مشدد ہے تشدید کے ساتھ، حیّن۔ اور یہ نام جو ہے یہ حیّن ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم کہیں گے۔ اللہ رب العالمین کے ناموں کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت ہی عظیم حدیث اور بہت بڑی خوشخبری ہم لوگوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ، بعض روایت میں ہے من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ رب العالمین کے 99 ناموں کا جو احصاء کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب سوچیں کہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے؟ من احصاها دخل الجنہ، اللہ رب العالمین کے 99 ناموں کا جو احصاء کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ احصاء کا کیا معنی ہے؟ سلف صالحین نے لفظ احصاء کا جو معنی بیان کیا ہے ان میں سے ایک معنی ہے کہ ان ناموں کو یاد کرنا، دوسرا ہے صحیح تلفظ کے ساتھ ان ناموں کو ادا کرنا، جو کہ ابھی محل شاہد ہے۔ الحی اور الحیّن دونوں میں فرق ہے۔ الحی جو نام ہے یہ حیات سے بنا ہوا ہے، جس کے اندر زندگی کی صفت پائی جاتی ہے، اور جب حیّن کہیں گے اس کے اندر شرم و حیا کا معنی پایا جاتا ہے، حیا سے بنا ہوا ہے۔ وہ حیّن والا نام جو ہے اللہ رب العالمین کا، وہ کس سے بنا ہے؟
حیا سے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شرم و حیا کرنا. اور یہ نام حیی قرآن کے اندر وارد نہیں ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر وارد ہے. اس کی دلیل ہمیں قرآن میں نہیں ملتی، لیکن اللہ کے رسول کی صحیح حدیث کے اندر اس کی دلیل چونکہ ملتی ہے، اس لیے یہ نام بھی ہم اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کریں گے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، کہ تمہارا پروردگار شرم و حیا کرنے والا ہے، کرم والا ہے. جب بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کی طرف بلند کرتا ہے، مانگتا ہے، تو ان دو ہاتھوں کو خالی واپس کرنے سے اسے شرم و حیا آتی ہے، شرمندگی محسوس ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین کا ایک نام کیا ہے؟ حیی، شرم و حیا کرنے والا. تو اس کا معنی بھی الگ ہے، اس کا تلفظ بھی الگ ہے. لیکن بہت سارے لوگ صحیح تلفظ سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے دونوں ناموں کو ایک ہی نام سمجھتے ہیں، حالانکہ دونوں نام کیا ہیں؟ الگ الگ نام ہیں. تو صحیح تلفظ اللہ رب العالمین کے ناموں کا جاننا اور صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا احساء میں شامل ہے. دو معنی بیان کیا گیا احساء کا، ایک معنی کہ یاد کرنا اللہ رب العالمین کے ناموں کو، دوسرا صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا، تیسرا ان ناموں کا معنی کیا ہے، ان معانی کو جاننا. جیسے الحی کا کیا معنی ہے، حیون کا کیا معنی ہے، العلیم کا کیا معنی ہے، القدیر کا کیا معنی ہے، ان ناموں کے معانی کو جاننا. اور چوتھا معنی ہے کہ ان ناموں کے اندر ہمارے لیے جو درس ہے اس درس کو حاصل کرنا، ہمارے لیے جو نصیحت ہے اس نصیحت پر عمل کرنا. جیسے الحی کے اندر کیا درس ہے، حییون کے اندر کیا درس ہے؟ الحی کے اندر درس یہ ہے کہ مطلق حیات صرف اللہ رب العالمین کی ہے. مطلق حیات کس کی ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کی. اس کے علاوہ جو بھی ہے مخلوقات میں کسی کو صفت کمال حاصل نہیں ہے. موت آنا ہی آنا ہے. اب اگر کوئی اپنے اولیاء کرام کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ ان کو موت نہیں آئی ہے، تو یہ صفت کس کی بس ہے؟ اللہ رب العالمین کی، جسے موت نہیں آتی ہے. کیا کہا مصنف نے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس حی کے اوپر، اس زندہ و جاوید رب کے اوپر تم بھروسہ کرو، الَّذِي لَا يَمُوتُ، جو کہ مرتا نہیں ہے، جسے موت نہیں آتی. تو جسے موت نہیں آتی ہے کس کی صفت ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کی. کسی مخلوق کی وہ صفت نہیں ہو سکتی جسے موت نہ آئے. اس لیے کوئی اگر کسی مخلوق کے سامنے جا کر جھولی پھیلاتا ہے، اسے پکارتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اسے موت نہیں آئی ہے، حالانکہ وہ قبر کے اندر مدفون ہے. جب موت ہی نہیں آئی تو قبر کے اندر دفن کیوں کیا؟ جو شخص اس طرح عقیدہ رکھتا ہے اسے ہی ہم اگر کہیں کہ چلے آپ کو بھی دفن کر دیتے ہیں زندہ، راضی ہوگا وہ؟ کوئی راضی نہیں ہوگا. تو جب انہیں موت نہیں آئی ہے تو آپ نے دفن کیوں کر دیا؟ جب موت نہیں آئی ہے تو آپ نے دفن کیوں کر دیا؟ کہتے ہیں کہ سب کچھ سنتے ہیں، جس طرح ایک زندہ شخص سنتا ہے اس طرح وہ بھی سب کچھ سنتے ہیں. بقیع الغرقد کے اندر جو مسجد نبوی سے متصل قبرستان ہے مدینے والوں کا، اللہ کے رسول کے زمانے سے آج تک وہ قبرستان موجود ہے. بہت سارے صحابہ اکرام، تقریباً 10,000 صحابہ اکرام کی قبریں ہیں اس قبرستان میں بقیع الغرقد کے اندر، جسے ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ جنت البقیع کہتے ہیں. یہ نام غلط ہے. منہج سلف کا دفاع میں اس پر بھی تفصیلی بحث موجود ہے، جو اس کتاب کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا نا، یہاں ایک نسخہ رکھا تھا اس کا، اس میں دیکھیں جنت البقیع اور بقیع الغرقد. یہ نام غلط ہے، جنت البقیع نہ کہیں، بقیع الغرقد ہے اس کا نام. تو بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے. ایک بھائی سے بات چیت ہونے لگی، وہ اسی طرح مردوں کو پکار رہے تھے. جب انہیں کہا گیا کہ وہ سنتے ہیں تو کہے بالکل سنتے ہیں. پھر اس سے پوچھا گیا کہ جواب بھی دیتے ہیں یا صرف سنتے ہی ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں ضرور جواب دیتے ہیں، کیوں جواب نہیں دیں گے؟ پھر اس سے سوال کیا گیا کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ سنتے ہیں؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ ان کا جواب آپ کو سنائی دیا؟ تو کہا نہیں ہم نہیں سن پاتے. تو ہم نے کہا کہ پھر مردہ کون ہوا؟ وہ جواب دیتے ہیں لیکن آپ سن نہیں پاتے، اور آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ سن لیتے ہیں.
آپ زندہ ہیں پھر بھی سن نہیں پاتے، اور وہ مردہ ہے پھر بھی سن لیتے ہیں، تو حقیقت میں مردہ کون ہوا؟ حقیقت میں مردہ اپنے آپ کو آپ ثابت کر رہے ہیں. تو جو زندہ ہے اس کو مردہ ثابت کر رہے ہیں، جو مردہ ہے اس کو زندہ ثابت کر رہے ہیں. تو جب انسان کتاب و سنت کی اتباع نہ کرے تو اسی طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، یہ صفت فقط اللہ رب العالمین کی. تو اس میں ہمیں درس کیا ملا؟ کہ صرف ہم اللہ رب العالمین سے طلب کریں. حیّن کے اندر ہمارے لیے کیا درس ہے؟ کہ جب اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی جھولی پھیلائے تو اللہ رب العالمین کو اس بندے کو خالی ہاتھ واپس کرنے سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے. پھر بھی اگر ہم اس رب کو نہ پکاریں مصیبت کے وقت تو یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہوگی. اللہ رب العالمین پہلی بات کہ دیکھیں بالترتیب، پہلی بات کہ اللہ رب العالمین نے مانگنے کا حکم دیا، ادعونی، پھر قبول کرنے کا وعدہ کیا، استجب لکم، تمہاری دعا میں قبول کروں گا. مانگنے کا حکم دیا، قبول کرنے کا وعدہ کیا. تیسری چیز، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. حدیث کے اندر ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین اس کی ڈیمانڈ پوری کر دے، پھر بھی اس کے خزانے میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوتا. الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، دریا کے اندر اگر کوئی سوئی داخل کیا جائے تو اس سوئی کے ساتھ ایک آدھ قطرے پانی آ جائیں گے تو دریا کا پانی جس طرح کم نہیں ہو جاتا تو اللہ رب العالمین کے خزانہ بھی اس طرح کم نہیں ہوتا. تو اس کے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں. اور ساتھ میں کوئی اس کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھائے تو خالی ہاتھ واپس کرنے سے اسے شرمندگی محسوس ہوتی ہے. پھر بھی کوئی اللہ رب العالمین کو نہ پکارے اور اپنے ہی جیسے کسی محتاج کے سامنے جا کر جھولی پھیلائے تو اس سے بڑا بدنصیب اور محروم کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو اللہ رب العالمین کے ناموں کے اندر جو نصیحت ہے ہمارے لیے، اس نصیحت پر عمل کرنا. اگر کوئی شخص اللہ کے ناموں کے ساتھ اس طرح تعامل کرتا ہے، یاد کرتا ہے، صحیح تلفظ کو سیکھتا ہے، اور آپ لوگ اس درس میں اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کا صحیح معنی جانیں، صحیح تلفظ سیکھیں اور اس پر عمل بھی کریں. اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی، بالکل صحیح روایت ہے، من احصاها دخل الجنہ. اگر اس نیت سے کوئی اس طرح کا عمل کر رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، تو ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ ہم جنت کے مستحق ہوں گے. من احصاها دخل الجنہ، کہ جو شخص ان ناموں کا احصاء کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس عظیم خوشخبری کا ہمیں مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بھائی جان نے سوال کیا، بعض لوگ یہ گمراہی پھیلاتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین سے پہلے کچھ نہیں تھا، اس کا مطلب کہ عرش بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، جب عرش نہیں تھا تو اللہ رب العالمین کہاں تھا؟ ان کے ذہن میں یہ ناقص مفہوم اللہ رب العالمین کے لیے شاید ہے اس سوال کے پیچھے کہ اللہ رب العالمین عرش کا محتاج ہے. نعوذ باللہ من ذالک. جیسے یہ کرسی ہے، اگر یہ کرسی ہٹا لی جائے تو ہم گر پڑیں گے، تو اس کے ہم محتاج ہوئے. اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر تو اس کے ہم محتاج ہوئے. آپ اس زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک اگر یہ زلزلہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ ہم گر پڑیں گے. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو بعض لوگوں کے ذہن میں جب کہا جاتا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، تو یہ ناقص مفہوم ہو سکتا ہے کہ آئے. اس کی تردید ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین عرش کا محتاج نہیں ہے. اللہ رب العالمین عرش کا محتاج نہیں ہے. اس نے اپنے بارے میں یہ ہمیں خبر دی ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے، اس لیے ہم وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے. رہی بات کہ عرش ایک مخلوق ہے، عرش ایک مخلوق ہے، تو جب پیدا نہیں کیا تھا اللہ رب العالمین نے تو اللہ رب العالمین کہاں پر تھا؟ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں یہ خبر نہیں دی ہے. اور یہ غیب سے متعلق چیز ہے، اور غیب کے بارے میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. آگے والی جو آیت ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، آگے والی آیت اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اس کی شرح کریں گے اور تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کریں گے. اور یہاں پر بہت ساری گمراہیاں موجود ہیں غیب کے تعلق سے، جن میں سے ایک گمراہی یہ ہے. تو اگلے درس میں آپ لوگ حاضر رہیں تاکہ اس تعلق سے جو گمراہیاں پھیلائی جاتی ہیں ان میں سے ایک گمراہی یہ بھی ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق بہت ساری چیزیں سوال کرتے ہیں. مثلا اللہ رب العالمین کے تعلق سے بعض صفات وارد ہیں، جیسے
آنکھ ہونے کی صفت کہ اللہ رب العالمین کی آنکھ ہے، عین کے بارے میں آیا ہے، وجہ کے بارے میں چہرہ اللہ رب العالمین کا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاتھ کے بارے میں آیا ہے، ٹھیک ہے، سر کے بارے میں، جسم کے بارے میں، بطن یعنی پیٹ کے بارے میں، یہ الفاظ وارد نہیں ہیں۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ جسم اللہ رب العالمین کا ہے یا نہیں؟ اللہ رب العالمین کا پیٹ ہے یا نہیں؟ اللہ رب العالمین کے سر ہے یا نہیں؟ دانت ہے یا نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کے سوالات کرتے ہیں لوگ۔ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم اپنے عقل و قیاس سے کہہ سکیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ دروس جو ابھی چل رہے ہیں نا، انتہائی اہم ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے متعلق ہمارا صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ تو غیب سے متعلق بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کی ذات سے متعلق ہے، اس کی صفات سے متعلق ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ہمارا منہج کیا ہونا چاہیے۔ آگے والی جو آیت ہے، مصنف نے انہی مسائل کی طرف آگے والی آیت میں بیان کیا ہے، اشارہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل کے ساتھ ان مسائل کو ہم بیان کریں گے آپ کے سامنے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کے اندر کون کون سی چیزیں داخل ہیں اور ان غیبی امور کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ آج اس سوال کے جواب میں اختصار کے ساتھ کہ غیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بارے میں کوئی خبر نہیں دیا ہے، اس لیے ہم اتنا ہی کہیں گے جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کہاں پر مستوی ہے؟ عرش پر مستوی ہے، اتنا ہم کہیں گے۔ باقی چیزیں غیب سے متعلق ہے، ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔